بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی نبی الکریم۔ آج کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔ اچھا، یہ قصہ یوں ہے کہ ایک بزرگ ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے، اور وہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا وہ بہت نیک ہوتے ہیں، اور وہ جب جنگل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ پرانے زمانے میں جو نیک لوگ تھے وہ جنگل میں بہت زیادہ ٹائم لگایا کرتے تھے تنہائی میں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بہرحال اس قصہ کے مطابق وہ جب گزر رہے تھے تو انہیں دور سے کوئی رونے کی آوازیں آئیں، تو انہوں نے سوچا کہ اس جنگل میں کون اس وقت رو رہا ہوگا۔ بہرحال وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک درخت کے قریب پہنچے، اور اس درخت کے نیچے سائے میں ایک چھوٹا سا چوہا تھا یا گلہری تھی یا ایک چھوٹا سا جانور تھا جو زاروں قطار رو رہا تھا۔ اور تو ان بزرگ نے اس چوہے سے یا اس گلہری سے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری جو زندگی ہے میں اس سے سخت تنگ آ گیا ہوں، میں بہت مایوس ہو چکا ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس جنگل میں میں کیسے رہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ تم اتنی مایوس کن باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں ایک چھوٹا سا چوہا ہوں، اور یہاں پہ بڑے بڑے بلے پھرتے ہیں، اور یہ جو بلے ہیں نا یہ ہم جیسے چوہوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں، اور ہمیں اتنی مشکل ہوتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں ہمیں باہر جانا پڑتا ہے، اپنی معاش کی تلاش کرنی پڑتی ہے، اور کئی دفعہ ان بلوں کے ڈر سے تو ہم بل سے ہی نہیں نکلتے، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ تو آپ اللہ کے نیک بزرگ ہیں، آپ ایسا کریں کہ کسی طریقے سے میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھے بلا بنا دیں۔ انہوں نے کہا سوچ لو، یہ جو بلا بننا ہے نا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں۔ اس نے کہا نہیں جی، میں تو بلوں کی لائف کو دیکھتا ہوں، دھڑلے سے جی رہے ہیں، ہم جیسے چھوٹے چھوٹے کئی جانور ان سے چھپتے پھر رہے ہیں، ان کا ٹہکا ہے، وہ اس جنگل میں راج کر رہے ہیں، آپ مجھے بلا بنا دیں پلیز۔ تو وہ ایک بزرگ دعا کرتے ہیں، اور وہ چوہا یا جو بھی گلہری ہے وہ بلا بن جاتا ہے۔ اب جب وہ بلا بن جاتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، سینہ تان کے آگے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے کہ اچانک کتے کہیں سے، جو وائلڈ ڈاگز جنہیں کہتے ہیں، یا بھیڑیے آپ کہہ رہے ہیں یا گیدڑ کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، آتے ہیں اور اس پہ جھپٹا مارتے ہیں، اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جناب بھاگتا ہے ادھر ادھر سے، اس کے ساتھ جو دوسرے بلے ہوتے ہیں ان میں سے 4-5 کو وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ ان کو ڈاج کرتا کرتا کسی طریقے سے کسی بل میں گھس جاتا ہے یا کسی غار میں گھس جاتا ہے اور ہانپ رہا ہوتا ہے، اور بڑی مشکل سے اس کی جان بچتی۔ کوئی 3 ہفتے یا مہینہ گزرے گا تو وہ جو بزرگ ہیں وہ وہاں سے دوبارہ سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جب وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو انہیں زوروں قطار سے رونے کی آواز آتی ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی۔ بہرحال وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک غار میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو بلا ہے یہ رو رہا ہے۔ جیسے یہ بلا ان کو دیکھتا ہے، بھاگ کر کے قدم میں جا گرتا ہے، کہتا ہے پلیز مجھے بلا نہیں بننا۔ یہ جو بلے والی لائف ہے نا یہ اتنی مشکل زندگی ہے، کیونکہ یہاں تو کتے ہی اتنے، اور وہ جو کتے ہیں وہ ہمیں کھانے کو دوڑتے ہیں، اور آپ خدا را کچھ ایسا کیجئے کہ میں کتے سے کوئی بڑی چیز بن جاؤں، آپ مجھے ولف بنا دیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھ لو، یہ جو بھیڑیا بننا ہے یہ بھی کوئی آسان کام نہیں۔ اس نے کہا نہیں جی، بھیڑی سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، آپ مجھے بھیڑیا بنا دیں۔ بہرحال اسے بھیڑیا بنا دیا جاتا ہے، اور وہ پھر نکلتا ہے اسی طرح بڑا خوش آگے پیچھے، کہ اچانک 5-6 چیتے اسے کارنر آف کرتے ہیں اور اس کو کھانے دوڑتے ہیں۔ اور وہی ہوتا ہے جو کتوں والا حساب، کہ اس کے جو کچھ باقی بھیڑی ہیں وہ کچھ بچ جاتے ہیں، اور یہ ان کو ڈاج کرتا کرتا کسی نہ کسی طریقے سے ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے ان کی جو اٹیک سے باہر چلا جاتا ہے، اور بڑی مشکلوں سے پھر یہ اپنے لیے ہنٹ کرتا ہے اس جنگل کے اندر، اور ریئلائز کرتا ہے کہ ہنٹنگ کتنی مشکل ہے، کیسے جتنا بڑا جانور ہے اس کو جو ہے کھانا کتنا مشکل ہے۔
اور اس کا شکار کتنا مشکل. بہرحال ایک دن وہ بزرگ پھر گزر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو ان کو پھر رونے کی آواز آتی ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو بھیڑیا ہے یہ رو رہا ہے. آپ جو بھی جانور کہہ لیں، بڑا جانور بنا دیتے تھے. اور وہ ان کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سرکار میں نے بھیڑیا نہیں بننا، آپ مجھے چوہا ہی بنا دیں. میری زندگی بہت سکون میں تھی. یہ تو جتنا بڑے بنتے جا رہا ہوں اتنا میری مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو ان بزرگ نے کہا دیکھا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ جو تم بننا چاہتے ہو یہ کوئی آسان نہیں. آسانی کے علاوہ اس میں مسائل ہی مسائل ہیں. اور یہاں پہ یہ قصہ ختم ہوتا ہے. اچھا، آج کے لیے میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سے سیکھیں، وہ یہ ہے کہ ہم کبھی اپنی موجودہ حقیقتوں یا ایگزسٹنگ کنڈیشن سے یا اپنے سرکمسٹانسز سے خوش نہیں ہوتے. آپ نے یہ ریئلائز کیا ہوگا آج کل یہ ہر انسان کا ایک مسئلہ ہے. اور کئی دفعہ ہم خوش اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ ہم ہر وقت اپنی آنکھیں دوسروں کے صورتحال پر لگائے رکھتے ہیں. یہ بھی آپ نے دیکھا ہو، ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرے لوگ اپنے موجودہ حالات میں ہم سے زیادہ خوش ہیں، اور اس کی کئی بنیادی وجوہات یا ریشنل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا سٹیٹس ہو سکتا ہے، ان کا مال و دولت ہو سکتی ہے، ان کی اولاد ہو سکتی ہے، لائف میں ان کے پاس جو سہولیات ہیں وہ ہو سکتی ہیں، جو ہمیں ہمیشہ یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ سب کچھ ہوتا تو ہم بھی بہت کامیاب و کامران ہوتے، اور ہم بھی لوگوں کو بتا سکتے کہ کامیابی کیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو میری نئی زندگی ہے اس میں اور پہلے والی زندگی میں بڑا فرق ہے. لیکن میں نے جو ایک چیز دیکھی وہ میں نے یہ دیکھا کہ میں نے کسی کو خوش نہیں دیکھا. جو جتنا کامیاب و کامران ہے، جس کے پاس جتنی دولت ہے، وہ اتنا ہی فکر مند ہے کہ کل میری بلڈنگ چھن نہ جائیں، کل میری چیزوں کے اوپر کوئی غضب نہ کر لے، میرا کیا ہوگا. اور جس کے پاس اولاد ہے وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ اولاد کل کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، کل میرا خیال رکھے گی نہیں رکھے گی. جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پیسے کے لیے دعا کر رہا ہے، جس کے پاس کامیابی نہیں ہے وہ کامیابی کے لیے دعا کر رہا ہے. اور کامیابی کیا ہے؟ کیا زندگی میں کامیاب ہونا کامیابی ہے؟ یہ تو سوال ایک ہے جو میں آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں. یعنی کہ میں نے جتنا بڑا آدمی دیکھا اتنا اس کے چہرے پہ پریشانی دیکھی. آپ یقین کر لیجئے اس بات. اور میں نے ریئلائز کیا کہ جو سکون قلب ہے وہ تو ہمارے اپنے اندر ہے، جو کامیابی ہے وہ تو ہمارے اپنے اندر ہے، مشکلات کا حل ہمارے اپنے اندر. اور یہ میں کوئی آپ سے تھیوری کی بات نہیں کر رہا، یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے اور میں اس پہ یقین کرتا ہوں. میں بھی کئی دفعہ مایوس ہو جاتا ہوں، لیکن مایوسی گناہ ہے، بیکاز کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کئی دفعہ مایوس کر دیتے، اور ہماری تو پوری قوم اس بات پہ مایوس ہے آج کل. تو میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جو بھی حالات ہیں آپ ان میں خوش رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ سکون آپ کے اندر ہے، کامیابی آپ کے اندر ہے. اور جتنا بڑا جنگل ہوگا، جتنی بڑی آپ کی عمارتیں ہوں گی، جتنی بڑی آپ کی کائنات ہوگی، جتنی بڑی آپ کی دولت ہوگی، اتنے بڑے آپ کے مسائل ہوں گے. اگر آج آپ کے مسئلے چھوٹے ہیں نا تو اللہ کا شکر ادا کریں. آج اپنے موجودہ حالات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے لیے اور ہمیشہ کے لیے بھی. اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل آئی ایم نیاز ملک کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ یہ جو امید اور ہوپ کا میسیج ہے ہم اسے آگے بڑھا سکیں.